کا امام کوئی نہیں، ہاں جی، اس کا امام شیطان ہوتا ہے، اور آپ کا بھی کوئی امام نہیں ہے۔ امام احمد بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری نے کتاب لکھی ہے بیت و خلافت، اور انہوں نے اسی سوال کے جواب میں وہ کتاب لکھی، اتنی سی ہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت، اس میں نے اس کتاب کا تعارف کروایا تھا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ہوتی ہے بیت طریقت اور ایک ہوتی ہے بیت خلافت۔ بیت خلافت جو ہے نا وہ تو ہے واجب جب خلافت قائم ہو، اور وہی بیت جو اتار کے پھینکتا ہے وہ اپنے جس کو کہتے ہیں وہ اسلام کا وہ اتار کے اس نے پھینک دیا، اور وہ ساری حدیثیں جو بخاری مسلم میں آئی ہیں وہ بیت خلافت کے بارے میں۔ بیت طریقت وہ نہیں ہے، بیت طریقت تو صوفیاء کی ایجاد ہے، انہوں نے اپنے ایک معاملات چلانے کے لیے چلا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، اس سے سوال ہوا، اس نے پھر جواب دیا اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا حوالہ دیا، اور یہ کہا کہ جو بیعت واجب ہے وہ خلیفۃ المسلمین کے واجب ہے، باقی جو پیری مریدی والی بیعت ہے یہ انہوں نے خود نکالی، حالانکہ یہ بھی اس کا جھوٹ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 57 ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے بیعت کی اس بات پر کہ نماز قائم کروں گا، روزہ رکھوں گا اور مسلمان کے لیے خیر خواہی کروں گا۔ تو یہ جو بیعت، اسے بیعت مستحب کہتے ہیں، جو اولیاء کرام یا نیک لوگ دوسروں سے بیعت لیتے ہیں، تو اس کے ہمارے پاس پورے دلائل ہیں، اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ بیعت لینا مستحب ہے جو ایک متقی پرہیزگار لیتا ہے۔ اور دوسری بیعت جو ہے، اس نے خود بتایا کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خلیفۃ المسلمین والی بیعت جو وہ بیعت واجب ہے، اور اسی کے بارے میں سخت احادیث ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں یہ مان رہا ہے کہ وہ جو سخت احادیث ہیں، جو بیعت واجب ہے وہ خلیفۃ المسلمین والی ہے، کہ ایک خلیفہ بنے اور مسلمان اس کی بیعت کریں، یہ بیعت واجب ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مسلم شریف میں 1853 کہ اذا بوئی للخلیفتین، جب دو خلیفوں کی بیعت لی جائے تو پھر دوسرے کو قتل کر دو، اس میں فساد ہوگا۔ اب یہ بیعت واجب ہے خلیفہ کی بیعت لینا۔ اب اس نے اس کے بعد ایک اور ویڈیو بنائی جس میں اسی حدیث کو، جو خلیفۃ المسلمین کے بارے میں، بیعت کے بارے میں سختی کے الفاظ ہیں، وہ پیروں پر لگائے ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ واجب ہے خلیفہ کی بیعت کرنا، اور جو سختی والے الفاظ ہیں جو حدیث میں ہے وہ اس خلیفہ کے بارے میں جو احادیث ہیں، اور جو پیر مریدی والی بات وہ نہیں ہے۔ اب یہ مان رہا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک گدھا جو ہے نا، گدھا، اس کو ایک مرتبہ اس کا مالک اس کا گھر دکھا دیتا ہے، تو بار بار جب سامان لینے اور لے جانے آتا ہے تو گدھے کو بار بار نہیں دکھایا جاتا کہ جناب علی یہ میرا گھر ہے۔ ایک گدھا، اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ تو اس آدمی کے عقل کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف خود کتابوں کے نام بتاتا ہے کہ میں نے تعارف بھی کرایا ہے کہ جو واجب بیعت ہے وہ خلیفہ کی بیعت ہے۔ اب میں آپ کو آگے دکھانے والا ہوں جس پر اس پر پرچہ ہوا، اور اس میں یہ وہ خلیفہ والی جو احادیث ہے، آپ علیہ السلام نے سختی فرمائی ہے، وہ احادیث پیروں پر لگا رہا ہے کہ سب پیروں کو قتل کر دو۔ پھر سامنے والے اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ آپ سختی کر رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اب خود اندازہ لگائیں، اس طرح کے آدمی گدھے سے بھی بدتر ہوتے ہیں، جو کل کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور آج کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سنیے۔ بیعت پہ تو نے کہا تواتر ہے، کیڑی بیعت ہے تواتر آ گیا جی؟ بیعت کے اوپر، جس بیعت کے اوپر اجماع ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی خلیفۃ المسلمین دی بیعت ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جب ایک کی بیعت کر لے اور کوئی دوسرا بندہ بیعت لے اس کو قتل کر دو۔ تو جب تک پوری دنیا کے پیر قتل نہیں ہو جاتے اور ایک پیر باقی نہیں رہ جاتا تو اس پیر ہم اس بیعت کو مانتے ہی نہیں۔ قتل کریں، پہلے پاکستان ہی 7100 قتل ہو جان گے جی۔ بیعت جس کے اوپر اجماع ہے اس میں الفاظ ہیں، دیکھیں آپ جب دلیل ان حدیثوں سے لے رہے ہیں پھر بات وہی ہوگی کہ جب ایک کی بیعت ہو جائے دوسرے کی جائے تو قتل کر دیا جائے، سارے مارو، پاکستانی صفائی کرو۔ یعنی قادری تو ایک نکالے نا، الیاس قادری اور تعال قادری، ان دونوں میں سے ایک کو تو شہید ہونا چاہیے۔ میں قتل نہیں کہتا، کیونکہ الیاس قادری صاحب اپنے لیے بھی کہتے ہیں اگر مجھے کوئی شہید کر دے تو میں نے معاف کیا، قتل کا لفظ نہیں بولتے، شہید کا لفظ بولتے ہیں۔ تو ان دونوں میں ویسے تھوڑی آپ زیادتی کریں گے، یہ ایسی بات نہ کریں۔ کیا یہ تھوڑی زیادتی والی بات؟ کیا زیادتی والی بات ہے؟ مطلب یہ تو ایسی خام خواہ یعنی وہ ہے نا کہ نہیں، اور جب آپ دلیل قرآن و سنت سے لے رہے ہیں تو میں منوان پوری حدیثیں وہ اس پہ لگاؤں گا نا، ٹھیک ہے، بس آپ نے ٹھیک ہے نا، میں نہیں موقع میں اپنے روح راضی کروں گا۔ آپ کو دعوت اصلاح ہے کہ ایک گدھا اگر اپنا مالک اس کو ایک مرتبہ گھر دکھا دے تو وہ بھولتا نہیں ہے، اور دوسری طرف اس طرح کا ایک شخص شریر آدمی جو قتل پر لوگوں کو ابھار رہا ہے، اور پہلے کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری اس کتاب کا تعارف بیان کیا ہے جس میں کہ ایک خلیفۃ المسلمین کے بیعت واجب ہے، پیروں والی بیعت واجب نہیں ہے۔ اب اس واجب والی بیعت کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ فٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کو قتل کر دو۔
जिसमें इस पर पर्चा भी हुआ और फिर बाद में आए बाएं शाएं भी इसने की और अपने जो है ना वो सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं। और जो हमारे दलाइल कहते हैं कि वो फिर हम वो दलाइल जो ये लेते हैं हम वो उन पर फिट करेंगे, हालांकि ये भी इसका झूठ है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि ये खलीफतुल मुस्लिमीन के लिए हादीस है और जो मुसलमान नेक परहेजगार दूसरों से बैत लेते हैं वो बैत मुस्तहब्बा है। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो बैत मुस्तहब्बा सहाबा से नमाज के, रोजे के, हज के बारे में वो बैत मुस्तहब्बा, ये हमारी दलील है, ना कि ये खलीफतुल मुस्लिमीन। आज जितने भी पीर हैं, बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, जो मुत्तकी परहेजगार लोग हैं, बैत लेते हैं, वो ये नहीं कहते कि हम खलीफा हैं, वो कहते हैं आओ नमाज पढ़ो, रोजा रखो, जो है वो नेक काम करो। तो आपको बताना मतलूब ये है, मकसद ये है कि आप देख लें कि एक गधे को जब आप एक मरतबा घर दिखा देते हैं तो वो नहीं बोलता, और इस तरह के शरीर लोग पहले किताबों का तारुफ बयान करते हैं और ये भी कहते हैं कि जनाब अली ये खलीफतुल मुस्लिमीन की जो बैत वाजिब है और पीरों की वाजिब नहीं है, और उसके बाद फिर किस तरह शरारत और दहशतगर्दी फैलाते हैं। तो जो इसके मानने वाले हैं वो गौर करें और जो इस पर एतमाद करते हैं वो गौर करें कि आपको ये दहशतगर्द बना रहा है, आपको गलत तरीके पर ले जा रहा है, कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है। और इस पर हमने काफी सारे वीडियोस भी बनाई थी और 986 नंबर हमने पूरी तफसील के साथ वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने दिखाया था कि ये कह रहा है मेरा आधा क्लिप काटते हैं, मेरी आधी बातें बताते हैं, वो भी आप देख लीजिए। और 905 नंबर हमारी वीडियो है जिसमें इसके हमने 100 झूठ दिखाए हैं। कितना बड़ा अपने आप को झूठा कर रहा है, पहले कुछ कह रहा है और उन्हीं हदीस को फिर मुसलमानों पर चिस्पा कर रहा है। आप खुद अंदाजा लगाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।